تعلیم جو ہے بند کر دیں اور دھیان سے جو ہے بات کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے۔ فرمایا انسان جو ہے خود اپنے آپ پر غور کرے، اپنے جسم کو دیکھے تو اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں اس میں اس کو نظر آئیں گی۔ خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہم اور آپ روزانہ اللہ کی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسان بنایا۔ اللہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا۔ اللہ کی بے شمار مخلوق ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی اللہ سے درخواست نہیں دی گی، کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی تھی کہ اللہ جب تو ہمیں دنیا میں بھیجے تو ہمیں اشرف المخلوقات میں ہی پیدا کیجیے، انسان ہی بنائیو۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسان بنایا، اور مزید کرم یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا، جس امت کے میں آنے کے لیے جو ہے
نبیوں نے دعا کی. بعض نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ پاک یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ جل شانہ نے جب منع فرما دیا کہ بھی یہ تو امت سلیکٹڈ ہے، تو انہوں نے درخواست کی تو پھر اللہ پاک جو ہے اس امت میں ہی مجھے پیدا کر دیں. ہم اور آپ اپنی قیمت کو سمجھیں، اپنی ویلیو کو سمجھیں، اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، یہ آج ہم نے بھلا دیا. اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، انسان بنایا، اور اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. فرمایا کہ یہ آنکھ جس سے ساری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی قدر ان سے معلوم کریں کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، یا جن کے پاس تھی کسی بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں اللہ پاک نے ان کی بینائی لے لی، روشنی ختم ہو گئی، ان سے معلوم کریں کہ آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے جس سے ہم سارے جہان کو دیکھتے ہیں. یہ زبان جس سے ہم اور آپ بولتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر ان سے معلوم کرو کہ جن کے پاس ہے لیکن بول نہیں سکتے، گویا ہی نہیں، گونگے ہیں. کان جس سے ہم سنتے ہیں، اللہ پاک نے سننے کی استعداد اس میں رکھی ہے، ان سے معلوم کرو کہ جن کے پاس ہیں لیکن سن نہیں سکتے. کتنے لوگ دنیا کے اندر جو ہیں ڈیف اینڈ ڈمف ہیں، گونگے بہرے ہیں، ان کے پاس زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتے، کان بھی ہیں ہماری طرح لیکن سن نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا امر نہیں، اللہ کا حکم نہیں، اس لیے نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. اشاروں سے اپنی بات کو جو ہے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، یا لکھ کر بتاتے ہیں. اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا، کتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم جو ہے زبان دی جس سے ہم بولتے ہیں، اور صحیح سالم ہمیں کان دی جس سے ہم سنتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے. یہ ناک اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، جس سے اللہ پاک نے جو ہے سونگنے کی استعداد دی، جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ جو سانس آ رہا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر جب ہوتی ہے کہ جب آدمی بیمار ہو اور جو ہے اس کو سانس میں آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اب جو ہے وینٹیلیٹر پر ہے اور آکسیجن لگا ہوا ہے، اب جو ہے اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی جو سانس ہے جسے ہم لیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے. یہ جو سانس آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل ہے کہ صحیح آ رہا ہے. ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب نعمت چھن جاتی ہے آدمی سے تو اس وقت جو ہے احساس ہوتا ہے، اس وقت آدمی سوچتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی دولت تھی اللہ کی، یہ مجھ سے چھن گئی، اب میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں، اور اب جو ہے کہ اب آکسیجن جو ہے سانس لینے کی اس کی بھی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ہمیں اور آپ کو. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو جو ہے دماغ دیا جو صحیح سالم ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی دولت ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ بالکل جسم صحیح سالم ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اللہ پاک کسی بات سے ناراض ہوا اور بس ایک دماغ کا اسکرو ڈھیلا کیا، اور اب لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں. ایک اسکرو ڈھیلا ہوا کہ اب ان کو جو اچھے برے کی تمیز نہیں، اور صحیح ٹھیک کی پہچان نہیں، صحیح غلط کی پہچان نہیں، کیا صحیح کیا غلط، کون اپنا کون پرایا. وہ چاندنی چوک کے اندر جو ہے ایک شخص جو ہے کوڑا بین رہے تھے، چاندنی چوک دلی کے اندر. تو ایک صاحب نے، دکاندار نے کہا جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ کہ نہیں، کون ہے؟ کہا یہ سپریم کورٹ کے وکیل صاحب ہیں، یہ سپریم کورٹ کے وکیل صاحب ہیں. یہ ایسا وکیل تھا کہ اس کے سامنے کوئی بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا، ہمت نہیں کرتا تھا. جب یہ کوئی مقدمہ کوئی کیس لے لیتا تھا تو بس یہ سمجھو کہ آدمی سوچتا تھا بھائی اب جیتنا مشکل ہے، کیونکہ وکیل صاحب کے ہاتھ میں کیس آ گیا ہے. اور یہ تو بولنے کے اعتبار سے اللہ نے اتنی صلاحیت سے نوازا ہے اور اتنا دماغدار آدمی ہے کہ بس جج تو اس کی بات سے ہی امپریس ہو جاتا ہے، اتنا تجربے کار ہے اور اتنی اس کے پاس ڈگریاں ہیں. سینئر وکیل،
LLB بھی نہیں, LLM. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پتہ نہیں اللہ کو کیا بات بری لگی کہ اللہ پاک نے جو ہے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کیا اور سپریم کورٹ کے وکیل صاحب جو ہے وہ روڈ پر جو ہے کاغذ بین رہے, کوڑا بین رہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں, اب میری حیثیت کیا تھی, کہ جن سے لوگ ملنے کے لیے ترستے تھے, VIP پرسن, ایک ایک کیس کے جو ہے 4-4 5-5 لاکھ روپے ان کی فیس, بڑے کیس لیتی تھی. لیکن اللہ پاک پتہ نہیں کس بات سے ناراض ہوا, اللہ پاک نے جو ہے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کیا اور بس سب نعمتیں چھن گئی. اب وکیل صاحب کو جو ہے اپنے کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں کہ پھٹے ہوئے پہنے ہوا ہوں یا ٹھیک پہنا ہوا ہوں, پیروں میں جوتا چپل نہیں ہے, ننگے پیر گھوم رہے, کوڑا بن رہے. کسی نے دے دیا تو کھا لیا, کسی نے پینے کو دے دیا تو پی لیا, ورنہ کچھ پتہ نہیں. گھر والے بھی پریشان ہیں, علاج کرا کے تھک گئے, لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے, لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں اس لیے جو ہے اب جو ہے یہ روڈوں پر اور سڑکوں پر کہ رات کو بھی کہ کسی بھی دکان کے آگے تھلے پہ جو ہے وکیل صاحب جو ہے جب نیند آتی ہے تو بس سو جاتے ہیں, اب کوئی نہیں. اتنی دنیا کی دولت ہونے کا, کوٹھی ہے, گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اللہ پاک ناراض ہوا. اللہ پاک نے جو ہے بس ایک دماغ کا اسکرو ڈھیلا کیا وکیل صاحب کا اور جو ہے روڈ پر آ گئے. یہ ساری کی ساری جو ہے ہمارے اور آپ کی جو باتیں جو ہیں ہماری اور آپ کی جو ہے عبرت کے لیے ہیں. اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے عزت دے دے, اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے عزت کو چھین لے. اسی کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تؤلج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں صاف طور سے فرما دیا قل اللہم مالک الملک, اللہ جس کو چاہے ملک اور مال دے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, اللہ پاک جس سے چاہے ملک اور مال کو چھین لے. ملک اور مال کا مالک وہ ہے. آج جو ہے ملک کا صدر ہے, آج ملک کا PM ہے اور کل جیل میں. دیکھو یہ حالات, یہ پوری دنیا کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے واقعات اور کتنے گلف کنٹری کے اور ہمارے خود ملک کے ایسے حالات گزرے ہیں کہ جو آج کرسی پر ہے اور حالات بدلے اور کل جیل میں ہے. وہ ہمارا بنگلہ دیش جانا ہوا تو وہاں جو ہے بنگلہ دیش میں جو ہے شیخ حسینہ وہ PM اور ان کے والد صاحب, معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ان کے والد صاحب جیل میں تھے اور اب بیٹی جو ہے PM ہے. اور ان کے جتنے بھی اپوزیشن میں تھے وہ پہلے حکمران تھے, یہاں کی جو ہے ساری بھاگ دوڑ ملک کی ان کے ہاتھ میں تھی, لیکن اب سب کے سب جیل میں پڑے. تو شیخ حسینہ نے اٹھا کے سب کو جو ہے جیل میں ڈلوا دیا. اور پولیٹیکل مدعا ہے, لیکن کچھ بھی رہا ہو سب ہم سوچتے ہیں یہ انسان کر رہا ہے. نہیں, یہ انسان نہیں کر رہا, یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہے ملک دے دے, جس کو چاہے مال دے دے, اور اللہ جس سے چاہے ملک اور مال چھین لے. جس کو چاہے اللہ پاک کروڑ پتی بنا دے اور جب چاہے اللہ پاک اس کو روڈ پتی بنا دے. سب کچھ چھن گیا کہ روڈ پر آ گیا, کچھ نہیں رہا. سب کچھ تھا, گاڑی تھی, بنگلہ تھا, بے حساب بینک بیلنس تھا سب, لیکن آج کیا ہے کہ سب بیکار ہے, اس کے لیے روڈ پر ہے. کسی نے دے دیا تو کھا لیا, نہیں تو بھوکے ہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی کچھ نہیں, اور زندگی یوں ہی گزر رہی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس کو خاص طور پر فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ عزت نہ دینا چاہے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير.
ساری کی ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. انکا بے شک، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ کی قدرت کو دیکھیں. اور یہاں آپ حضرات تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، آپ کا ایمان تو اور زیادہ مضبوط ہے الحمدللہ. یہاں ہم دلی سے جو ہے یہاں جماعت میں آئے اور پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، یہ پہاڑ کتنے بڑے ہیں. اور سائنس آج ریسرچ کر کے بتاتا ہے یہ پہاڑ جو ہے زمین سے صرف 10% حصہ اوپر ہے، 90% زمین کے نیچے ہیں. اب اس پر ریسرچ ہوئی. اب دیکھیے ایک ورڈ جو ہے ریسرچ، یعنی کہ سرچ تو پہلے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دی، بتا دیا. اب یہ جو ہے انگریز اور دوسرے لوگ جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں، یعنی دوبارہ سرچ کر رہے ہیں، دوبارہ تلاش کر رہے ہیں. ہاں، سائنس کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سائنس کو پڑھیے اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ پاک نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں انسانوں کو. یہ پہاڑ، یہ اللہ کی جو ہے ہمیں دعوت دے رہے ہیں وحدانیت کی، کہ ان کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان کو بنانے والا اللہ ہے. اگر یہ پہاڑ جو ہے پہاڑ زمین پہ نہ ہو تو زلزلہ آئے اور ختم. آپ قدرت اس کا نظام دیکھیے کہ اللہ پاک نے جو ہے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا اور زمین سے پھر یہ پہاڑ ان کو روکے ہوئے، میخیں گاڑ دی اللہ نے. 90% جو ہے پہاڑ زمین کے نیچے ہے اور صرف 10% جو ہے زمین کے اوپر ہے. جب اس بات پر ریسرچ ہوئی اور مشینری کے ذریعے سے اور جیسے ہوا تو کتنے ہی لوگ جو ہیں ایمان میں داخل ہو گئے. اللہ کی قدرت ہے. یہ آسمان کو دیکھیں ہم، کتنا بڑا آسمان ہے بغیر پلر کے، کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم گھر بناتے ہیں، کتنے پلر کھڑے کرنے پڑتے ہیں لینٹر کو جو روکنے کے لیے، چھت کو روکنے کے لیے، کہ بھئی اگر لینٹر اور دیوار جو سارا تو چھت تو نیچے آ جائے گی. اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اتنا بڑا آسمان کہ جہاں تک نگاہ جائے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک، لیکن کہیں کوئی جو ہے جھول نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی پلر نہیں. اللہ کی قدرت ہے یہ. کیسی کیسی اللہ کی نعمتیں ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں. یہ پانی کے جھرنے یہ دعوت دیتے ہیں ان کا مالک کوئی ہے. اللہ پاک نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ ساری نعمتیں دیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس سے جو ہے اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دیتا ہے، چھیننا شروع کر دیتا ہے. اسی کو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آگے اللہ فرماتا ہے تؤلج اللیل فی النہار وتؤلج النہار فی اللیل، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جو رات کی تاریخیوں میں سے دن کو لے آتا ہے. تؤلج اللیل فی النہار وتؤلج النہار فی اللیل، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے کہ دن کے اجالے میں رات کی تاریخوں کو لے آتا ہے. کون ہے جو رات میں سے دن اور دن میں سے رات کو پیدا کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. تؤلج اللیل فی النہار وتؤلج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے وہ زندہ میں سے موت اور موت میں سے زندہ، زندگی میں سے موت، موت اور موت کو پھر زندہ، مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے پھر مردہ اور پھر اس کو زندہ. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اب اس کا ایگزامپل کہ مرغی زندہ اور انڈا اس نے دیا مردہ، ابھی اس کو توڑو کچھ نہیں، آملیٹ بناؤ کھا لو، بوائلڈ کرو کھا لو. لیکن اللہ کی قدرت کہ مرغی نے انڈے کو کچھ دن اپنے پروں کے نیچے رکھا، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو کیسا دماغ دیا اللہ کو، مرغی کو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ بچہ جو ہے اس میں کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ چونچ مارتی ہے اور چوزا باہر. مرغی زندہ، انڈا مردہ، اور اس مردے میں سے زندگی، اس میں سے چوزا بالکل زندہ.
کون ہے وہ جس نے جو ہے اس انڈے کے اندر چوزے کو چونچ بنائی، پر بنائے اور پنجے بنائے، دل دماغ بنایا، سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا اتنی تنگ جگہ کے اندر؟ ہاں، کہ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے، ہم اس کی قدرت کو پہچانیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور پھر وہی اللہ ہے کہ جو ہے زندگی مارنے کے بعد ہمیں زندہ کرے گا، اور زندہ خلق کرنے کے بعد جو ہے ہم سے پوری زندگی کے بارے میں حساب لے گا۔ یہ زندگی اس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور یہ بات جو ذہن میں کبھی کبھی آتی ہے کہ ہم مر گئے، ختم ہو گئے، تو کب کون کیسے حساب لے گا، کیا ہوگا کیا اللہ پاک نے سائنس کے ذریعے سب کچھ آسان کر دیا۔ اللہ کے عطا کردہ دماغ کا انسان نے استعمال کیا، اور سائنس کی ایجاد ہوئی، اور سائنس کا استعمال کرنے کے بعد اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آنے لگی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو صرف قرآن کی ایک آیت اور اس کا ٹرانسلیشن کرنے کے بعد اس پر ریسرچ کری اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ تقریباً 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تخلیق کو بتایا کہ کس طرح سے انسان جو ہے بنتا ہے، وہ سارا ایک سسٹم ہے، قرآن کی پوری آیت ہے۔ وہ پورا جو ہے کہ 40 دن میں یہ، پھر اس کے بعد 40 دن میں یہ، پھر 40 دن میں پھر اس کے اللہ پاک جو ہے جان ڈالتا ہے، بالکل ایگزیکٹ۔ اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے سائنس کے ذریعے۔ جب اس زمانے کے اندر جو ہے الٹرا ساؤنڈ نہیں تھی، کوئی مشینری نہیں تھی، کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے پورے بتا دی انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ ہم اس طرح سے نطفہ، اور پھر اس طرح سے، پھر اس طرح سے، اور ایسے روح ڈالتے ہیں، اور پھر یہ سارا کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس پر ریسرچ ہوئی، اور ریسرچ ہونے کے بعد یہ بالکل ایگزیکٹ پایا۔ کتنے ہی ڈاکٹرز، کتنے ہی سائنٹسٹ فوراً ایمان کو قبول کر لیا۔ ارے یہ بات، یہ تو اس زمانے میں جو کہی گئی، جس زمانے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی، مشینری دور سے دور نہیں تھی، اونٹوں کا زمانہ، لوگ جانتے نہیں تھے سائنس کیا چیز ہے، مشینری کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کیا ہے، ٹیکنالوجی کیا ہے، معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب ریسرچ ہوئی، مجبور ہو گئے اس بات پر کہنے پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ قرآن دیا ہے، یہ ہمیں اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے جو ہے قرآن کو بھلا دیا، رکھ دیا طاقوں میں، جزدان میں سجا کر، اور بس اب رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے تو اب خوب تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے بعض گھروں کے اندر جو ہے پورے سال قرآن کو کھول کے دیکھنے والا کوئی نہیں، گھر میں رہنے والے 8-10 ممبر سب پڑھے ہوئے، لیکن جو ہے تلاوت کرنے والا کوئی ایک آدھ، اور بعض گھروں میں ایک بھی نہیں، پورے سال جو ہے قرآن جزدان میں۔ حالانکہ قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 قرآن پورے ہو جانے چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ سال میں 2 قرآن پورے کر لیے تو قرآن کا بھی حق ادا کیا، اور اگر سال میں قرآن 2 پورے نہیں ہوئے تلاوت کے ذریعے، ناظرہ کے ذریعے، تو ابھی تو قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن قرآن مطالبہ کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائے گا۔ جب وہ اندھے ہوں گے، یوں کہیں گے اللہ پاک دنیا میں تو ہم آنکھ والے تھے، دیکھتے تھے، لیکن آج اندھے کیوں؟ فرمایا کہ تم نے میرے کلام کو بھلا دیا تھا، ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ فرمایا جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اندھا بنا کے، نابینا کر کے، بلائنڈ کر کے بالکل ان کو اٹھائے گا۔ آج امت نے قرآن کو چھوڑا، غیروں نے اپنایا، اللہ ان کو ہدایت دے رہا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی کر رہا ہے، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، سنت شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے سمجھایا قرآن میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنا معاملہ رکھا ہے اپنے ہاتھ میں، کہ روزی کا تعلق جو ہے وہ محنت سے نہیں ہے۔ اگر روزی کا تعلق محنت سے ہوتا تو مزدور طبقہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہوتا۔ اب دیکھیے، مزدور صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا، اور شام کو وہی مزدور ہے 500-600 روپے،
اور ایک آدمی بزنس مین اپنے آفس میں بیٹھا ہے، فون کیا، آرڈر دیا، مال آیا، دوسری کمپنی کو فون کیا، مال آ گیا، وہ لے کے چلے گئے، اٹھ کر بھی نہیں گئے کہیں نہیں، اور پیسے جو ہے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا. تو بہت ایزی ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں پیمنٹ لینے کی، اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے. پتا لگا کتنا کہ 10 منٹ کے اندر اس نے 2 لاکھ روپے کما لیے. وہ مزدور نے صبح سے لے کے شام تک محنت کری، سارا دن جو ہے محنت کرنے کے بعد جو ہے صرف اس کو 500-600 روپے حاصل ہوئے. اور اس بزنس مین نے جو ہے ادھر فون کیا ادھر کیا، صرف 2 فون کرے، اور 2 فون کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو 2 لاکھ کی روزی گھر بیٹھے آفس میں بیٹھے پہنچا دی. روزی کا تعلق جو ہے وہ محنت سے نہیں، اور روزی کا تعلق جو ہے زیادہ جو ہے دماغ سے بھی نہیں. آدمی زیادہ دماغ دار، زیادہ عقل مند ہوگا تو روزی زیادہ ملے گی، نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دیکھیں گے آپ، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ بہت اچھا ہے لیکن روزی ان سے بہت دور ہے. اور بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں، لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، پاگل ہے، بات کرنے کا بھی طریقہ، اور روزی ان کے اتنا اللہ نے بے حساب نواز دیا، دولت بے حساب ہے. روزی کا معاملہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے رزق دے دے. اور روزی کا تعلق جو ہے کوئی علم سے بھی نہیں ہے. آدمی سوچے کہ میں زیادہ پڑھ لکھ جاؤں گا، زیادہ عہدے ڈگری میں صاحب گریجویٹ ہو جاؤں، پوسٹ گریجویٹ ہو جاؤں، ایم فل پی ایچ ڈی ہو جاؤں، اور صاحب یہ ڈگریاں مجھے مل جائیں گی تو اس کے بعد تو میرے مزے آ جائیں گے، اور صاحب میری کوٹیاں اور میری گاڑیاں اور یہ نہیں. اللہ پاک نے اس کو بھی دکھایا کہ فیکٹری کا مالک ہے بالکل انلٹریٹ، انگوٹھا چھاپ، اور اس کے انڈر میں کام کرنے والے بی اے، بی کام، ایم کام، سی اے، گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، جی صاحب، جی صاحب، 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 سر، سر، سر. صاحب جو ہے سائن کہ نہیں، وہ تو تھمس اپ ہے. سائن بھی نہیں کرنا جانتے. لیکن روزی بے حساب ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے. تو روزی کا تعلق جو ہے وہ محنت سے بھی نہیں، محنت پر موقوف نہیں، دماغ سے بھی اس کا کوئی جو ہے لینا دینا نہیں، اور زیادہ پڑھے لکھے ہونے سے بھی نہیں. اس کو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دے. البتہ ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا کہ آدمی کی تقدیر جو ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے. آدمی نیک اعمال کرے، اپنوں کے کام آئے، غیروں کے کام آئے، دوسروں کی دعائیں لے، اب اس کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو فرمایا اللہ پاک اگر اس کی تقدیر کے اندر جو ہے پریشانی ہے، حالات ہیں، مصیبتیں، کم روزی ہے، لیکن اب اس نے اللہ سے معاملہ کیا، اور اللہ سے معاملہ کیا تو فرمایا کہ اب اس کی روزی بڑھا دی جائے گی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. ایک شخص بڑا پریشان، بیوی بچے، اہل و عیال سب، اور فاقے سے زندگی کو کبھی ملا کبھی نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ تم اللہ سے جا کر جو ہے میرے بارے میں معلوم کرنا، کیا میری زندگی ایسی گزرے گی، میرے بچوں کی زندگی ایسی گزرے گی، ایک وقت ملتا ہے، ایک وقت نہیں ملتا ہے، 2 وقت ملا، کبھی 2 وقت کے فاقے، کبھی 3 وقت کے فاقے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ سے عرض کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہاں، اس کے مقدر میں یہی ساری چیزیں ہیں. وہ سمجھدار تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ کی ملاقات میں کہا کہ جب اللہ کے پاس جاؤ تو یوں کہنا کہ اللہ پاک وہ آپ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی مقدر کی میری روزی ہے ساری ایک ہی بار میں مجھے دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے عرض کر دیا. اللہ پاک نے کہا ٹھیک. اس کی تمنا پر اور اس کی درخواست پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روزی کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا، اور ساری روزی پوری زندگی کی ایک ساتھ دے دی. اب اس کی سمجھداری، عقل مندی، اس نے جب ساری روزی مل گئی، پوری زندگی کا جو ہے اس کے پاس جو ہے غلہ اور پوری زندگی کا پیسہ، یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور اس نے کیا ہے اپنا دسترخوان وسیع کر دیا. لوگوں آؤ کھاؤ، دعوت ہے سب کی، غریب غربا آؤ میرے دسترخوان پہ کھاؤ، اور اپنے بچوں کے لیے بھی بھر بھر کے لے جاؤ. ایک وقت کھاؤ، اور 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3، جتنا تمہارا دل کرے لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو بھیڑ لگ رہی ہے، لنگر جاتی ہے صاحب. موسیٰ علیہ السلام حیران ہے، بھائی کون ہے اتنا سخی، کون ہے اتنا مالدار؟ اور دیکھا تو یہ تو وہی شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. اللہ سے جب ملاقات ہوئی، اللہ سے بات کر کے، اللہ پاک آپ نے تو اس کے مقدر کے اندر جو بتایا تھا بڑی پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، اور وہ تو جو ہے اتنا لٹا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کئی بار جاتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، روزانہ جو اتنا بڑا لنگر لگا ہوا، اتنا مجمع آتا ہے، کھا رہا ہے، لے جا رہا ہے. اللہ پاک یہ کیا معاملہ؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، موسیٰ علیہ السلام وہ بڑا سمجھدار بندہ نکلا، اس نے ہم سے جو ہے بزنس کر لیا، اس نے دوسروں کے رزق کو ہمارے اپنے دسترخوان پہ اتروا دیا. یہ تو اس لیے جو ہے آدمی نیک اعمال کرے تو نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک جو ہے تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. جب انسان دوسروں کے کام آتا ہے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، اے اللہ اس کا بھلا کر، اس نے ہمارا بھلا کیا، یہ ہماری پریشانی میں، دکھ تکلیف میں کام آیا، اے اللہ جو ہے تو اس کو جو ہے روزی برکت والی دے دے، بے حساب دے دے،
وہ پتہ لگا کہ اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ اس کی تقدیر میں اتنی روزی نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ اب اس کو تقدیر کو اللہ پاک نے جو ہے دعاؤں کی برکت سے بدل دیا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے آدمی بعض اوقات ایسے گناہ کرتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے آنے والی روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، کہ مقدر میں بہت روزی تھی، عیش و آرام تھا، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انسان اپنے فعل سے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک آنے والی روزی سے بھی محروم کر دیتا ہے، آنے والی روزی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میری پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو ہے ایمان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی ہم اللہ کا شکر کرتے رہیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان ہمیں اور آپ کو مفت میں مل گیا، ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کری، کوئی مجاہدہ نہیں کیا۔ ارے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیات نے جو ہے کیسی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانی ہے جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کیسی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان پہلے جو ہے اپنی چادر اندر دے دیجئے، اس کے بعد تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی کملی اندر دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا ابا جان پہلے جو صرف بیماری تھی اور اب بھوک بھی ہے اور اتنا گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ حسنین کے جو ہے چہرے جو ہے بھوک کی وجہ سے بدل گئے ہیں اور فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اٹھایا، گلے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں اور رونے کے بعد جو ہے پوچھا علی کہاں ہے، میں ان سے بات کروں گا، کیا میری بیٹی کے لیے جو ہے علی 2 وقت روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے راستے میں گئے ہیں، دین کی محنت میں ہیں، دین کے کام کو کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے میری بیٹی کے گھر میں یہ حالات، یہ پریشانی، یہ فاقہ کشی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ دنیا کمانا جانتے تھے، دنیا بنانا جانتے تھے، دنیا سجانا جانتے تھے، سب کچھ تھا، دنیا کے بہت بڑے عاقل لوگوں میں تھے، عقل مند لوگوں میں تھے، لیکن ان کے سامنے آخرت تھی۔ اس آخرت کو سبب بنانے کے لیے جو ہے یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے انہوں نے قربانی کا جو ہے خوشی جو ہے قبول کیا، خوشی فاقے کو قبول کیا، کبھی جو ہے اس پر جو ہے ناراضگی ہے، گھر میں لڑائی نہیں کہ بھئی تم جو ہے دنیا نہیں کماتے، دنیا نہیں بناتے اوروں کی طرح سے جانتے، لیکن سارا کا سارا جو ہے صبر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کر دی، اور جب دعا کری ہے اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بیٹی مصلی ہٹایا تو دیکھا سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جتنا چاہے تم لے لو، جتنا چاہے اس میں سے لے لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر دنیا میں تم عیش کے پروگرام بناؤ گی تو اپنی آخرت کو برباد کر لو گی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مصلی ایسی ڈھانپ دیا اور فرمایا ابا جان جس مال سے میری دنیا خراب ہوتی ہو اس مال کو لینا تو درکنار، میں اس مال کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حالانکہ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک چھلا بھی ذرا سا سونے کا ٹکڑا بھی نہیں اٹھایا، ایسی ڈھانک دیا۔ کیا تھا؟ دین کی عظمت تھی، دین کی قدر تھی، زندگی کا مقصد سامنے تھا۔ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، اصل مسئلہ آخرت کی زندگی کا ہے، یہ تو یہاں گزر جائے گی۔ ارے یہاں دنیاوی اعتبار سے ایک آدمی اتنا پریشان، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں، رہنے کے لیے صحیح مکان نہیں، ارے تنگی میں وقت گزار دے گا آدمی، موت آئے گی، دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی پریشانی مرنے کے بعد اگر شروع ہو گئی تو اللہ حفاظت فرمائے، وہ بڑی خطرناک بات ہو۔ اور کیا قربانی ہے، ساری زندگی قربانی مجاہدے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گزاری ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا ہے اور فرمایا شیر خدا میری آخری تمنا، میری آخری وصیت، میرا جو ہے انتقال دن میں ہو جائے تب بھی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ جب سے پردے کا حکم نافذ ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی نامحرم کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں مرنے کے بعد بھی میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ آپ کی وصیت کے مطابق ایسا کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، رات کو جنازہ اٹھایا گیا، جب آپ کے جنازے کو قبرستان میں لے جایا گیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس پہنچے ہیں، قبر کھدی ہوئی ہے اور آپ کو بس دفنانے کے لیے تیار ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ تیرے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار، خاتون جنت، حسنین کی والدہ علی رضی اللہ عنہ کے اہلیہ آ رہی ہیں۔ قبر سے جو ہے آواز آتی ہے، اللہ پاک نے قبر کو گویائی دی، قبر سے آواز آتی ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن، یہاں حسب نسب نہیں چلتا، یہاں رشتہ داری نہیں چلتی، یہاں تعلق داری نہیں چلتی، یہاں تو اعمال چلتا ہے، اعمال اچھے ہوں گے معاملہ اچھا کیا جائے گا، اعمال اچھے نہیں تو معاملہ بھی اچھا نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، سوچیں کس کے بارے میں؟ ارے یہ اس خاتون جنت کے بارے میں قبر کہہ رہی ہے جس کو ساری زندگی میں جو ہے کسی نے جو ہے پردے غیر پردے میں تو کیا پردے کی حالت میں ہی دیکھا، ساری زندگی جو ہے تقوی میں، ساری زندگی جو ہے فاقہ کشی کے ساتھ گزاری ہے، ساری زندگی جو ہے دین کے مطابق گزاری ہے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے قبر ان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمارا کیا ہوگا، کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارا تعلق ہمارا فلاں بزرگ سے، فلاں ولی سے ہے، اور فلاں بزرگ فلاں ولی ہمارا کام کرا دیں گے، فلاں پیر صاحب ہمارا کام بنا دیں گے۔ نہیں نہیں، اس دھوکے سے ہم نکلے اپنے اعمال، اپنا معاملہ اللہ کی طرف سے جو ہے فیصلہ جو ہوگا وہ اعمال کے مطابق ہوگا۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو معاملہ اچھا، اعمال اچھے نہیں تو معاملہ بھی اچھا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ موت برحق ہے، کوئی نہ اس سے بچا ہے نہ بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک دن موت برحق ہے، نہ تو کوئی دنیا میں رہا ہے نہ رہے گا، ہم اور آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ وقتی طور پر وقت اللہ پاک نے دیا ہے اور اس لیے دیا ہم آخرت کی تیاری کریں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کا روزانہ محاسبہ کرتے رہیں، ہر دن کو آخری دن سمجھے کہ آج یہ زندگی میرا جو ہے زندگی کا شاید آخری دن، یہ نماز میں پڑھ رہی ہوں، شاید میری یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے کوئی نماز نصیب نہ ہو۔ آخری نماز، میرا آخری روزہ، آخری بار اللہ کا ذکر، جب یہ ذہن میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آخرت کی تیاری ہو جائے گی اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے سنت اور شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم نکلیں، 3 دن کے لیے اپنے جو ہے محرم کے ساتھ جو ہے 3 دن لگائیں، جن کے 3 دن 3 بار لگ گئے، پھر وہ عشرہ میں جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، جن کا 10 دن لگ گئے پھر وہ چلے میں جائیں، اپنے محرم کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، یہ ساری حقیقت سامنے آئے گی، زندگی کا مقصد سامنے آئے گا کہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں کیوں دی ہے، کیوں آئے ہیں، اور یہ تعلیم جو روزانہ اور یہ ہفتے واری تعلیم ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے۔ فضائل اعمال اور فضائل صدقات منتخب احادیث میں سے جو ہے وہ تعلیم کا روزانہ جو ہے منتخب احادیث کی جو ہے حدیث ہو، صبح میں جو ہے منتخب احادیث پڑھے جائے، دوپہر میں فضائل اعمال فضائل صدقات، ایک دن فضائل اعمال ایک دن فضائل صدقات، یہ جو ہے ترتیب ہے۔ اگر ہم اس کو کریں گے، اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے چمکتے ہیں۔ ہم نیت کریں، ارادے کریں کہ روزانہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے پابندی کے ساتھ جو ہے تعلیم کا اہتمام کریں گے، اور جو ہے تعلیم کے بھی بڑے فرما رہے ہیں ہمارے حضرت جی کہ تعلیم 5 اعمال کے ساتھ ہے۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں کہ روزانہ جو ہے قرآن کے حلقے لگیں، کتابی تعلیم ہوں، اور 6 نمبر کا مذاکرہ اور مشورہ اور تشکیل، اور بہت آسان ترتیب ہے۔ بھائی اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کر دیں کہ بھی میری بسم اللہ سن لو، آپ بھی سنا دو، سورہ فاتحہ میری سن لو، آپ بھی سن لو، کہیں غلطی ہے اس کو ایک ورڈ ایک لو جو قرآن کے حلقے لگ گئے۔ کتابی تعلیم ہو جائے، فضائل اعمال میں سے منتخب حدیث میں سے یہ جو ہے ایک 2 حدیث پڑھ لیں، 6 نمبر کا مذاکرہ ہو جائے، 6 نمبر گنا دیں، صرف کاؤنٹ کرا دیں، یاد کرا دیں، اور مشورہ کہ بھائی کل کون کرے گا تعلیم، کہ بھائی چلو آج جو ہے میں نے کری، چلو بھائی کل جو ہے ہماری بہن کریں گی، کل جو ہے ہماری والدہ کریں گی، کل آپ کرو گے، مشورے سے کل کون کرے گا، اور آخر میں تشکیل۔ اچھا بھی یہ سارے فضائل سامنے آئیں گے، اچھا بھی نیت اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ جو ہے ان باتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم جائیں گے۔ 3 دن کا کم سے کم عزائم ارادہ کر دیں، اپنے گھر میں مستورات کا ارادہ کرا دیں، عزائم کرا دیں، اور اپنا جو ہے جب جماعت جاری ہو بتا دیں
ان کو لے کے جائے. بہت آسان ترتیب ہے. اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں سکون آئے گا، عزت آئے گی، محبت، الفت، برکتیں آئیں گی. اور دین زندگی میں نہیں ہوا، دین کی محنت نہیں ہوئی، تو اللہ حفاظت فرمائے کہ جن گھروں کے اندر دین اور دین کی محنت نہیں ہے، اگرچہ ان کے پاس مال دولت ہے، لیکن اللہ پاک سب سے پہلے سکون ختم کر دیتا ہے. سب کچھ ہے لیکن دین زندگی میں نہیں، دین کی محنت نہیں، گھر میں تعلیم نہیں، گھر میں قرآن کے حلقے نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک جو ہے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک جو ہے انسان کا سکون ختم کرتا ہے. اب پتہ لگا کہ نیند نہیں آ رہی، ٹیبلٹ کھا کے سونا پڑتا ہے. دین کی محنت چھوٹے گی تو یہ سارے حالات آئیں گے، اور دین کی محنت ہوگی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت ہے، طے ہے. اللہ پاک دنیاوی زندگی کو جنت جیسی بنا دے گا. سکون، عزت، راحت، محبت، الفت، ایک دوسرے کے اکرام، ایک دوسرے کا ادب، لحاظ، یہ ساری چیزیں اللہ پاک جو ہے نقد دے گا. اور دین زندگی میں نہیں، دین کی محنت نہیں، تعلیم کا اہتمام نہیں، اور جو ہے سنت شریعت کے مطابق زندگی نہیں، تو پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، گناہوں میں زندگی اگر گزاری، مرنے کے بعد جہنم. چلو وہ تو مرنے کے بعد ہے، فرمایا کہ دنیاوی زندگی کو ہی اللہ پاک جہنم جیسی بنا دیتا ہے. سکون نہیں، عزت نہیں، محبت ختم، الفت ختم، بھائی بھائی آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں، ماں بیٹی سے بولنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی سے بات کرنے کو تیار نہیں. جب زندگیوں میں دین نہیں ہوگا اللہ سکون ختم کر دے گا، عزت، محبت، الفت سب ختم ہو جائے. اللہ پاک زندگیوں کو تلخیوں میں ڈال دے گا، اور پھر انسان موت مانگے گا، اللہ موت دے دے. اور بعض لوگ جن کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، پریشانی حالات میں آئے، او ہو اب جھوٹی شان میں، اب لوگوں کو پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، چلو اپنی زندگی ختم کر لے. پتہ لگا سوسائڈ کر لے. سوسائڈ کرنا حرام شریعت کے اندر. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو جس حال میں مرے گا یا مرے گی، خودکشی کرے گا یا کرے گی، کل قیامت تک اس کو ویسے ہی عذاب ہوتا رہے گا، اور مرنے کے بعد کا معاملہ بھی خراب. ہاں بڑا معاملہ ہے. یہ کب ہوگا؟ اگر دین زندگی میں نہیں ہوا، دین کی محنت چھوٹے گی، تو پھر انسان جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گا. اور دین زندگی میں ہوگا، سکون، عزت، راحت، محبت، گھر جنت جیسا بنے گا. صحیح بتا رہا ہوں، گھر جنت جیسا بنے گا. اور دین زندگی میں نہیں، دین کی محنت نہیں، تو پھر گھر جہنم جیسا بنے گا. اس لیے ہم سب عزائم اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم کا اہتمام کریں گے. ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا تعلق مکتب سے ہو جائے. ہاں چھوٹے چھوٹے بھیا معصوم بچے جو ہیں وہ سپارہ پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ان کا تعلق مکتب سے ہو جائے، مسجد میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں. اور بڑوں کا تعلق مسجد سے ہو جائے. جو ہمارے گھر کے بڑے افراد ہیں وہ جو ہے مسجد سے نماز کا اہتمام کریں، اور تعلیم میں، مشورے میں، 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں، ہفتے کے 2 گشت میں، مہینے کے 3، یہ سارا کا سارے اعمال ہیں، اس سے ہمارے بڑوں کا اور ہمارے مستورات وہ گھر میں رہ کر جو ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر تعلیم کریں. ہاں بہت آسان ہے. کتنا بڑا ثواب مستورات کے بے شمار نہیں. فرمایا کہ ایک نیک عورت 70 اولیاء سے افضل ہے اللہ کی نگاہ میں. جی ایک نیک عورت بعمل 70 اولیاء سے اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے. اور فرمایا ایک نیک عورت جو اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے تیار کرے، تو فرمایا جنت میں 500 سال پہلے اپنے شوہر سے جنت میں جائے گی، اور 70,000 حوروں کی سردار ہوگی. اتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں اللہ کے راستے کی جو فضیلت سامنے آئے گی تو پھر جو ہے خود بھی ہماری مستورات، ہماری یہ بہنیں جائیں گی اور جو ہے اپنے شوہروں کو بھیجیں گے، بھی تمہارا وقت ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں چلے جاؤ. تو 3 بار جو ہے وہ اپنے مردوں میں جانا ہے، 1 بار مستورات کو لے کے جانا ہے 3 دن میں اپنے ساتھ. اور فرمایا ایک عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اور اللہ کا ذکر زیادہ نہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کہہ دیا. ایک درود پاک پڑھا، کیا ملے گا؟ 40 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں، 10 رحمت نازل، اور 10 درجے جنت پہ بلند. ایک ورڈ اتنا سا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہنے پر 40 فائدے. فرمایا کہ جو ایک عورت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر میں جھاڑو دیتی ہے، اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسا کہ حرم میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب آدمی عمرہ کرنے کے لیے آئے، اب کم سے کم 1 لاکھ روپے میں عمرہ ہو رہا ہے آج کے ٹائم میں. تو حج کرنے کے لیے جائے تو 3-4 لاکھ روپے چاہیے. وہاں جا کر اگر کسی کو سعادت مند بڑی بات ہے کہ حرم میں جھاڑو لگانے کا کسی بہن کو موقع مل جائے تو اتنا بڑا ثواب. چلو بھی تم نہیں جا سکتے تو بہت دور کی بات ہے، اللہ پاک نے تمہارے لیے آسانی کر دی. اپنے گھر میں ہی تم روزانہ جھاڑو لگا رہی ہو،
صرف اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو ہاتھ پہ ہے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لو جی گھر کی صفائی ہو رہی ہے اور ثواب ایسے مل رہا ہے کہ حرم محترم کے اندر یہ جھاڑو لگا کر اس کو جو ثواب ملے گا، ایک خاتون وہ ہے جو حرم میں جھاڑو لگا کر اتنا ثواب کما رہی ہے، اور فرمایا کہ ایک خاتون یہ ہے جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے جھاڑو لگا کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اتنا بڑا ثواب حاصل کر۔ اس لیے میری پردہ ماں بہنوں، ہم سب نیت کریں آج سے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اب تک جو ہماری زندگی گناہوں میں گزری، غلطی کوتاہی ہو گئی، ہم انسان فرشتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ جو ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق، دین کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ اب کوئی ہماری بہن جن کی تشکیل مشورے سے طے ہے وہ تشکیل کر لیں، 3 دن کی جماعت جو ہے وہ جائے گی 14 روزے میں، 14، 15، 16 روزے میں انشاءاللہ جو ہے 3 دن کی جماعت جائے گی یہیں مسجد سے۔ تو اپنے محرم کے ساتھ، محرم میں جو ہے اپنے شوہر کو لے سکتی ہیں، اپنے بیٹے کو لے سکتی ہیں، اپنے بھائی کو لے سکتی ہیں، ہے نا، اپنے خامن کو لے سکتی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لے کے 3 دن اللہ کے راستے میں ہم جائیں۔ جب 3 دن اللہ کے راستے میں لگیں گے تو پھر ہمیں جو ہے زندگی کا مقصد ہمارے سامنے آئے گا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے تشکیل کر لیں، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تشکیل ہو جائے تو پرچہ بھیج دیں، پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صحیح کہہ رہے تھے آپ، ٹائم دے گا نہیں وہ بات صحیح گئی تھی کہ اللہ پاک جو ہے اپنے فضل سے جو ہے کہ وہ بات کو ایسے کھلوا دیتا ہے۔ ہاں یہ سب